آدائے رسالت جو آدائے رسالت نے جو الزام لگایا، خالق نے تجھے اس سے بری کر کے دکھایا، رتبہ تیرا اللہ نے یوں جگ میں بڑھایا، ناموں سے رسالت تجھے مولا نے بنایا، رتبہ ہے بڑا تیرا اور تیری شان بڑی ہے، اے مادر امت۔ ایس بی میڈیا، دوسرے ہیں ایس ایچ میڈیا، اور تیسرے کا نام ابھی تک مجھ کو معلوم نہیں ہوا، ماہدین میڈیا، راہ دین میڈیا۔ تینوں میڈیا والے کور کر رہے ہیں۔ جب تک آپ گھر نہیں پہنچیں گے تب تک آپ کے موبائل میں آپ کی ویڈیو پہنچ جائے گی انشاءاللہ۔ شعر دیکھیے گا، ایک اور شعر میں نوجوانوں کا نظر کروں گا، اس کے بعد حضرت والا کے دہلیز تک قدم رکھوں گا کہ سر بنو کچھ راتوں کا جگنو بننے سے کیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ سر بنو کچھ راتوں کا، سر بنو کچھ راتوں کا، اور جگنو بننے سے کیا ہوگا، اور بھبڑے بنیے پھولوں کی خوشبو بننے سے کیا ہوگا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ سر بنو کچھ راتوں کا، جگنو بننے سے کیا ہوگا، اور بھبڑے بنیے پھولوں کی خوشبو بننے سے کیا ہوگا، اور پیار کرو دھرتی سے، پیار کرو دھرتی سے، آزاد بنو اشفاق بنو، لیلاؤں کے چکر میں مجنون بننے سے کیا ہوگا۔ ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت خوب۔ میرے محترم بزرگوں، میں آپ کا وقت زیادہ لینا نہیں چاہوں گا۔ کچھ لوگ اشارہ بھی کر رہے ہیں دائیں سے بائیں سے ہر طرف سے کہ چارہ کرو ان کو بلا کیوں نہیں دیتے، چارہ کرو ان کو بلا کیوں نہیں دیتے، اور جو دل کی دوا ہے وہ دوا کیوں نہیں دیتے۔ تو آپ کے دل کی دوا دینے چل رہا ہوں کہ سرکار کے وابستہ جو انسان نہیں ہے، سرکار کے وابستہ، سرکار کے وابستہ جو انسان نہیں ہے، وہ لاکھ پڑے کلمہ مسلمان نہیں ہے۔ جس دل میں نہیں عشق شان شاہ مدینہ، جس دل میں نہیں عشق شاہ مدینہ، مردہ ہے وہ دل، اس میں کوئی جان نہیں ہے۔ حضرات محترم، ایک ایسے خطیب تک پہنچنے کی جسارت، ہمت، جرأت کر رہا ہوں جو ظلمت کدہ دل میں خوف خدا، عشق مصطفیٰ کا چراغ روشن کر دیتے ہیں، جو مردہ جسم کے اندر ایمان و یقین کی روح پھونک دیتے ہیں۔ اگر آیات قرآن کی تفسیر کے طرف مائل ہو تو مسائل علم و عرفہ حل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کسی نے خوب کہا ہے کہ مزہ برسات کا چاہو تو ان آنکھوں میں آ بیٹھو، مزہ برسات کا چاہو، مزہ برسات کا چاہو تو ان آنکھوں میں آ بیٹھو۔ سیاہی ہے، سفیدی ہے، شفق ہے، ابر بارہ ہے۔ میں بڑے خلوص کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ، خطیب ذیشان، ذی صلاحیت، ہر دل عزیز، کروڑوں کے مجمع میں سنجیدگی بخشنے والا ادیب، ایوان باطن میں زلزلہ برپا کرنے والا امین، شہنشاہ فکر و تدبر، فلک خطابت کے نیر تابع، علامہ و مولانا مفتی سعد مجیب صاحب دامت برکاتہم سے ہے۔ میں حضرت سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اپنی ایمانی، عرفانی، حقانی تقریر سے خوابیدہ قوم کو بیدار کریں۔ اس شعر کے ساتھ حضرت کا استقبال ہے کہ یہ الگ بات کے خاموش کھڑے رہتے ہیں، یہ الگ بات کے خاموش کھڑے رہتے ہیں، اور پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں۔ یہ الگ بات کے خاموش کھڑے رہتے ہیں، اور پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں۔ ایسے اسلاف سے ملتا ہے علی شجرہ جن کے ٹھوکروں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ مولانا مفتی سعد مجیب صاحب۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، ونشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا
محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. محمد مصطفیٰ کے واسطے کیا کیا سعادت ہے. 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 محمد مصطفیٰ کیا کیا سعادت ہے. نبوت ہے رسالت ہے قیادت ہے امانت ہے. نبوت ہے رسالت ہے قیادت ہے امانت ہے. محمد ہی کے دم سے افتخار محمد ہی کے دم سے افتخار آدمیت ہے. محمد ہی کے دم سے افتخار آدمیت ہے. محمد ہی کے دم سے افتخار آدمیت ہے. محمد آنے ملت شان ملت جان ملت ہے. محمد آنے ملت شان ملت جان ملت ہے. آپ کا جلسہ ٹھنڈا پڑ چکا ہے اور جلسہ ختم ہونے کے بالکل قریب آ چکا ہے. اگر آپ لوگ ختم ہونے کے لیے تیار ہیں تو ہاتھ اٹھائیے. انشاءاللہ ختم ہونے کے لیے تیار نہیں جانا چاہیے پڑھ کر کے جانا. سوالوں سے اپنے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں. سوالوں سے آپ کا جائزہ لے رہا ہوں. آپ لوگ کتنے تیار ہیں اور کتنے یہاں سے بھاگنے کے لیے کھڑے ہیں سوالوں سے اندازہ ہو جائے گا. 3 سوالوں سے میں اپنے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں. میرا پہلا پیغام ہے آدمی 4 چیزوں سے شکست کھاتا ہے. وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ آدمی شکست کھاتا ہے 4 چیزوں سے. پہلی دوسری تیسری اور آخری. وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ میرا پہلا سوال. دوسرا سوال آدمی 4 نقصان اٹھاتا ہے. وہ 4 نقصان کیا ہے؟ آدمی 4 بڑے بڑے نقصان اٹھا رہا ہے. وہ 4 نقصان کیا ہے؟ پہلا دوسرا تیسرا اور آخری. اور آخری سوال آپ سے کیا جا رہا ہے 4 نفع انسان کو ملتا ہے. کب ملتا ہے؟ کیسے ملتا ہے؟ 4 نفع 4 فائدے انسان کو ملتے ہیں. کب ملتے ہیں کیسے ملتے ہیں؟ یہ میرا تیسرا اور آخری سوال ہے. ان سوالوں کے جواب کو مکمل کر کے میں پیغام شروع کر رہا ہوں. مکمل تیار ہے؟ ہاتھ بھائی انشاءاللہ. انشاءاللہ میرا پہلا سوال تھا 4 چیزوں سے بندہ شکست کھاتا ہے. آدمی شکست کھاتا ہے جب دشمن زیادہ ہو تو آدمی شکست کھاتا ہے. کسی کا دشمن زیادہ ہے یہ آدمی شکست کھاتا ہے. قرض سر کے اوپر زیادہ ہے آدمی شکست کھا جاتا ہے. گناہ زیادہ ہے آدمی شکست کھاتا ہے. اولاد ہے لیکن نافرمان ہے آدمی گھر میں شکست کھا جاتا ہے. دوسرا سوال تھا 4 نقصان آدمی اٹھاتا ہے. کب اٹھاتا ہے کیسے اٹھاتا ہے؟ جب آدمی دوسرے سے سوال کرتا ہے بھیک مانگتا ہے تو ہلکا ہو جاتا ہے حقیر ہو جاتا ہے. پہلا نقصان جب آدمی دوسرے سے سوال کرتا ہے ہاتھ سے کماتا نہیں ہے دوسرے سے بھیک مانگتا ہے. ہاتھ سے کماتا نہیں ہے دوسرے سے بھیک مانگتا ہے تو ہلکا بن جاتا ہے. تیسرا نقصان جب آدمی اپنے انجام سے بے خبر رہتا ہے تو شرمندگی اور رسوائی اٹھاتا ہے. آدمی جب بد اخلاق ہوتا ہے بدتمیز ہوتا ہے اس کے دوست اس سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں.
میں نے آپ سے آخری سوال کیا تھا، 4 نفع آدمی کب اٹھاتا ہے، 4 فائدے کب اٹھاتا ہے، کیسے ہوتا ہے 4 نفع، کیسے ہوتا ہے 4 فائدے، کیسے ہوتے ہیں؟ پہلا سوال، پہلا جب آدمی خاموش رہتا ہے اس کو سکون ملتا ہے، پہلا فائدہ۔ من سکت نجا، جو خاموش رہ گیا وہ نجات پا گیا، جو لڑائی جھگڑے میں خاموش رہا اسے نجات مل گئی۔ جب آدمی خاموش رہتا ہے اسے سکون ملتا ہے، جب آدمی سخاوت کرتا ہے تو سر بلند ہوتا ہے، جب آدمی نعمت کا شکر ادا کرتا ہے تو نعمت میں اضافہ ہوتا ہے، جب آدمی دوسرے سے بدلہ نہیں لیتا معاف کرتا ہے تو عزت ملتی ہے۔ دوسرے سے بدلہ لیں گے معاف نہیں کرے گا، آپ رہیے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، آپ کو بھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ جو اہل پاس ہوتے ہیں ہمیشہ جھوک کے چلتے ہیں، جو اہل وصف ہوتے ہیں ہمیشہ جھوک کے چلتے ہیں، صراحی سرنگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ، سے کہ جاری فیض بھی ہے اور جھکی جاتی ہے گردن بھی، کہ جاری فیض بھی ہے اور جھکی جاتی ہے گردن بھی۔ 2 سے 3 منٹ میں بہت خوبصورت پیغام آپ کی خدمت میں آ رہا ہے۔ یہ جو نکاح ہے یہ نبی کی سنت ہے، نبی کی سنت پر کھڑا ہوں گے، جیئیں گے اور مریں گے تو اللہ یہاں بھی چمکا دے گا وہاں بھی چمکا دے گا۔ اس کے لیے تیار ہاتھ رہیں انشاءاللہ۔ نبی کی سنت کو ہم کیوں چھوڑتے ہیں؟ 4 وجہ سے۔ جائزہ آ رہا ہے، لائن بلائن آ رہا ہے، تفصیل کا موقع نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو جائے دعا سے پہلے آپ لوگ یہاں میدان چھوڑ کر کے بھاگ جائیں۔ آ رہا ہے نبی کی سنت کو ہم کیوں چھوڑتے ہیں؟ ہمارے گھر کا ماحول اچھا نہیں ہے اس لیے ہم نبی کی سنت کو چھوڑ رہے ہیں۔ دوسری وجہ، ہمارا مزاج خراب ہو گیا، ہمارا دل نبی کی سنت کو کفی ہے، یہ تو بسم اللہ میں کھاتا ہی خراب کر دے گا۔ تیسری وجہ آدمی نبی کی سنت کو قبول کیوں نہیں کرتا؟ نبی کا امتی، نبی کی امت میں دعوے دار، لیکن نبی کی سنت کو قبول کیوں نہیں کرتا؟ تیسری وجہ، نقل اتار رہا ہے، کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھول گیا۔ چوتھی اور آخری وجہ بتا رہا ہوں، بہت دھیان دیجیے گا، داڑھی نہیں رکھتا ہوں، داڑھی رکھنے کے بعد بوڑھا معلوم ہوتا ہوں، اس لیے داڑھی نہیں رکھتا ہوں، یہ داڑھی کی توہین ہے۔ داڑھی رکھتا ہوں کھجلی ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ بیگن کھا رہا ہوں مہینے سے، یہ داڑھی کی توہین ہے۔ داڑھی بھی کوئی رکھنے کی چیز ہے، یہ سرکاری خاص معلوم نہیں ہے۔ دل پر ہاتھ رکھ کر کے آپ سے پوچھتا ہوں، نبی کی سنت ہے، نبی سے محبت ہے، سنت سے محبت نہیں، یہ آدمی محبت میں جھوٹا ہے، سچا نہیں ہے۔ ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں، اگر آپ کو داڑھی رکھنے کی عادت نہیں تو ایک کام کیجیے، اللہ سے کہتے رہیے غلطی ہو رہی ہے، نبی کی سنت ہے، میری عادت خراب ہو گئی، اللہ معاف کرنا، اللہ معاف کرنا۔ صبح بھی ایسا ہی کیجیے، دعا کیجیے اللہ معاف کرنا، شام میں بھی معافی مانگیے اللہ معاف کرنا، ایمان سلامت رہے گا۔ داڑھی کی توہین کریں گے ایمان چلا جائے گا، انشاءاللہ داڑھی کی توہین نہیں کریں گے۔ ایمان کیوں چلا جاتا ہے داڑھی کی توہین پر؟ کہ نبی کی سنت ہے، اور نبی کا امتی نبی کی سنت میں عیب لگائے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ شکل تمہاری عورت جیسی تم نے بنا لی صورت کیسی، موچ اڑائے داڑھی بنوائے عورت جیسی شکل بنائے، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے، غیر کا کھائیں اپنا بچائیں اس پر موج منائیں، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ایک ایک جملے میں آپ کے سامنے میں نقل کر رہا ہوں۔ پہلی حدیث آ رہی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے، جس نے میری سنت کو چھوڑا اس پر اللہ کی لعنت آسمان سے زمین پر آ گئی۔ دوسری حدیث آ رہی ہے، دوسرا نمونہ آ رہا ہے، شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، دعا کیجیے اللہ قبولیت کی گھڑی آسمان پر آ چکا ہے، ان کے درجے کو اللہ بلند فرمائے۔ انہوں نے فرمایا
نبی کا امتی کیا کہتا ہے یہ فرض نہیں ہے، یہ واجب نہیں ہے، یہ تو سنت ہے، چھوڑ دو، کبھی پڑھ لو کبھی چھوڑ دو، برابر زندگی سے سنت نکل گئی، کیا کہہ کر کے سنت چھوڑ رہا ہے؟ یہ فرض نہیں ہے، یہ واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، نبی کا امتی نبی کی سنت چھوڑ رہا ہے، اسے خاموش کیجئے بھائی، میں کہہ رہا ہوں ان دونوں بچے کو وہاں سے نکال دیا۔ نبی کا بس ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا، بکری کا اجرا خالی ہو گیا۔ شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کا امتی کیا کہتا ہے یہ تو سنت ہے، کوئی فرض اور واجب نہیں ہے، چھوڑ دیا، آج بھی چھوڑا کل بھی چھوڑا، زندگی سے سنت نکل گئی، اس کو کیا ملا؟ شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اپنی پہچان سے محروم کر دیا۔ تین حدیثیں میں آپ کے سامنے لے کر کے آ گیا۔ اللہ کے رسول نے کہا میری سنت کو مت چھوڑنا، اگر میری سنت چھوڑو گے یہودی کے برابر ہو جاؤ گے، میری سنت مت چھوڑنا، جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے تم یہودی کے برابر ہو جاؤ گے، یہودی تمہارے برابر ہو جائے گا، تم یہودی کے برابر ہو جاؤ گے۔ یہودیوں نے میری سنت کو چھوڑا، عیسائیوں نے میری سنت کو چھوڑا، وہ اپنی ماں سے زنا کرتے ہیں، اگر تم میری سنت کو چھوڑو گے تو تم بھی اپنی ماں سے زنا کرو گے۔ تیسری حدیث لا رہا ہوں، اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تم نے میری سنت کو چھوڑا پتا ہے کیا ہوگا؟ میری طرف سے اعلان سن لو، تم میرے امتی نہیں، میں تمہارا نبی نہیں۔ سید الاولی سید الاخری، سید الاولی سید الاخری، سید الاولی سید الاخری، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، دست قدرت سے ایسا بنایا تجھے، دست قدرت سے ایسا بنایا تجھے، دست قدرت سے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے مسیح ابد کے ہنسی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ مائک والے کا مائک بہت اچھا ہے، تھوڑی آواز کو بڑھائیے۔ میں نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں، قرآن میں نبی کو چراغ کہا، چاند نہیں کہا۔ راز کیا ہے ایک لائن میں بتا رہا ہوں، سننے کے لیے مکمل تیار ہے، یہاں سے لے کر کے وہاں تک ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ قرآن میں نبی کو چراغ کہا، چاند نہیں کہا۔ قرآن میں نبی کو سورج نہیں کہا، چراغ کہا۔ کیوں؟ چاند آسمان میں ہوتا ہے، خود روشن ہوتا ہے، زمین کو روشن کرتا ہے۔ سورج آسمان میں ہوتا ہے، آسمان کو روشن کرتا ہے، زمین کو روشن کرتا ہے۔ لیکن ایک سورج سے دوسرا سورج روشن نہیں ہوتا، ایک چاند سے دوسرا چاند روشن نہیں ہوتا، ایک چراغ سے دوسرا چراغ روشن ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن میں اللہ نے اپنے نبی کو چراغ کہا، چاند نہیں کہا۔ کوئی منظر ہنسی نہیں لگتا، اب تو یہ دل کہیں نہیں لگتا، کوئی منظر ہنسی نہیں لگتا، اب تو یہ دل کہیں نہیں لگتا، چاند اچھی طرح سے دیکھ لیا، چاند تجھ سا ہنسی نہیں لگتا، چاند تجھ سا ہنسی نہیں لگتا۔ ایک مثال، بہت خوبصورت مثال آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ تاریخ میں، اس ہندوستان کی تاریخ میں ایک بادشاہ گزرا ہے، اس کا نام تھا سلطان محمود نام تھا، سلطان محمود نام تھا۔ اس کے دربار میں ایک آدمی تھا، اس کا نوکر، اس کا نام محمد تھا۔ جب بادشاہ اسے بلائے تو کہا بیٹا محمد پانی پلاؤ۔
بیٹا محمد کھانا کھلاؤ. نوکر مچل جاتا تھا بادشاہ میں نوکر ہوں وہ بادشاہ سے زیادہ نوکر کو عزت مل رہی ہے. اس کو عزت نہیں تھی, محمد نام کی عزت مل رہی تھی. ایک دن بادشاہ کی زبان سے نکل گیا تاج الدین ادھر آؤ, تاج الدین ادھر آؤ, تاج الدین ادھر آؤ. نوکر دربار چھوڑ کر کے چلا گیا. 3 دن تک دربار میں نہیں آیا. بادشاہ نے اسے بلایا, کہا کہ کیا بات ہے, تم 3 دن سے دربار میں نہیں ہو. کہا حضور میرا نام محمد ہے, آپ مجھے محمد کہتے تھے, مجھے سکون ملتا تھا, عزت ملتی تھی, اور آپ نے مجھے محمد نہیں کہا, میرا نام محمد ہے, آپ نے تاج الدین کہا. میں نے سوچا کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں, اس لیے دربار چھوڑ کر کے چلا گیا. بادشاہ نے کہا کہ بیٹے میں تم سے ناراض نہیں تھا, جس وقت میں نے تمہیں تاج الدین کہا, محمد نہیں کہا, اس وقت میرا وضو نہیں تھا. میں نہیں چاہتا تھا کہ محمد کا نام میری زبان سے ادا ہو, میرا وضو تک نہ ہو. کوئی بتلائے کیسے, کوئی بتلائے کیسے سراپا لکھوں, کوئی بتلائے کیسے سراپا لکھوں. کوئی ہے وہ جسے میں تجھ سا کہوں, کوئی ہے وہ جسے میں تجھ سا کہوں. توبہ 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 میری, کوئی تجھ سا نہیں, کوئی تجھ سا نہیں, تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں. آخری وجہ آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بھی ہم نے بھلا دیا اور نبی کے احسان کو بھی بھلا دیا, اس لیے سنت پر کھڑے نہیں ہیں. انشاءاللہ شان کو بھی یاد رکھیں گے, احسان کو بھی یاد رکھیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ بڑی تیزی کے ساتھ. بہت خوبصورت پیغام, بہت خوبصورت جلسہ آپ کے حوالے ہو رہا ہے. بڑی رونق آئی ہے, بڑا بہار آیا ہے, بڑی بہار آئی ہے. ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جلسہ ابھی شروع ہو رہا. شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک پادری آیا, اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ افضل عیسیٰ علیہ السلام ہے. عیسیٰ کا رتبہ بڑا ہے, نبی کا رتبہ چھوٹا ہے. عیسیٰ کا رتبہ بڑا ہے, محمد کا رتبہ چھوٹا ہے. کہا کہ وہ کیسے؟ کہا کہ عیسیٰ نے مردہ کو زندہ کیا اور محمد نے مردہ کو زندہ نہیں کیا. کتنا پیارا جواب دیا. ایک لائن میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں, ایک لائن میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں. شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تم نے کہا محمد کا رتبہ چھوٹا ہے, عیسیٰ کا رتبہ بڑا ہے. عیسیٰ نے مردے کو زندہ کیا, محمد نے مردہ کو زندہ نہیں کیا. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں مردہ کس کو کہتے ہیں, زندہ کس کو کہتے ہیں؟ روح آ گئی آدمی زندہ ہو گیا, روح نکل گئی آدمی مردہ ہو گیا. روح آ گئی آدمی زندہ ہو گیا, روح نکل گئی آدمی مردہ ہو گیا. عیسیٰ علیہ السلام نے مردہ کو زندہ کیا, یعنی جو روح چلی گئی تھی وہ آ گئی. ہمارے نبی نے پتھر سے کلمہ پڑھا دیا جس کے اندر روح بھی نہیں تھی. جو کام ہمارے نبی سے ہوا تمہارے نبی سے نہیں ہوا. دوسری مثال دے رہا ہوں, دوسری مثال دے رہا ہوں. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. آمین بولیے. قبولیت کی گھڑی آسمان پر خدا آ چکا. پادری آیا, 2 سوال کیے کہ تمہارے نبی سو رہے ہیں اور ہمارے نبی جاگ رہے ہیں. ہمارے نبی کا رتبہ بڑا ہے, تمہارے نبی کا رتبہ چھوٹا ہے. ہمارے نبی کی ماں کا نام قرآن میں آیا, تمہارے نبی کی ماں کا نام قرآن میں نہیں آیا. ہمارے نبی کی ماں کا رتبہ بڑا ہے, تمہارے نبی کی ماں کا رتبہ چھوٹا. کتنا پیارا جواب دیا. ایک لائن میں آ رہا ہے, میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, سن رہا ہوں. آپ تو اس طرح بیٹھ گئے ایسا لگتا ہے مقدمہ ہار کر کے بیٹھ گئے. بیداری کا ثبوت دیجیے, ایک بار اور ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. سوال پوچھا جا رہا ہے, یہ بتائیے کہ آپ کے نبی زمین پر ہیں, ہمارے نبی آسمان میں ہیں. آپ کے نبی سو رہے ہیں اور ہمارے نبی جاگ رہے ہیں. آپ کے نبی کی ماں کا نام قرآن میں نہیں ہے, ہمارے نبی کی ماں کا نام قرآن میں ہے. بتائیے ہمارا نبی بڑا ہے یا آپ کا نبی بڑا ہے؟ بتائیے. عیسیٰ علیہ السلام کو افضل بتایا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رتبے کو گھٹایا. قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا, یہ بتاؤ تمہارے نبی آسمان میں ہیں, ہمارے نبی زمین پر ہیں. تم نے کہا آسمان پر جو ہوتا ہے اس کا رتبہ بڑا ہوتا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم زمین میں ہیں, عیسیٰ علیہ السلام آسمان میں ہیں, عیسیٰ علیہ السلام کا رتبہ بڑا ہے.
محمد کا رتبہ چھوٹا ہے. یہ بتاؤ موتی کہاں ہوتا ہے اور جھاگ کہاں ہوتا ہے؟ جھاگ اوپر ہوتا ہے اور موتی زمین کے نیچے ہوا کرتا ہے. دوسرا بتایا کہ تم نے کہا کہ جو جاگتا ہے اس کا رتبہ بڑا ہے، جو سوتا ہے اس کا رتبہ چھوٹا ہے. وہ جاگنے والا اسی سونے والے کا انتظار کر رہا ہے، رتبہ میرے نبی کا بڑا ہے. تیسرے سوال کا جواب دیا کہ تم نے یہ کہا کہ محمد کی ماں کا نام آمنہ، آمنہ کا نام قرآن میں نہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام مریم، مریم کا نام قرآن میں. تو کتنا پیارا جواب دیا. اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، میرے مطالعہ کو تازہ فرمائے. کیا جواب دیا کہ تم نے سچ کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں پر انگلی نہیں اٹھی اس لیے صفائی میں قرآن نازل نہیں ہوا. عیسیٰ علیہ السلام کی ماں پر انگلی اٹھی اس لیے صفائی میں قرآن نازل ہو گیا. رتبہ تیرا سکار روا دو جہاں میں ہوا، تیرا سکار روا دو جہاں میں ہوا، تیرا سکار روا دو جہاں میں ہوا. اس زمین میں ہوا آسماں میں ہوا، کیا رب کیا جم سب ہے زیر زمین. تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. انشاءاللہ اپنے نبی کی سنت پر جیے کے مرے گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. بس عورتوں کے حوالے سے میں آپ کو پیغام دینے کے لیے جا رہا ہوں، نکاح کے حوالے سے خوبصورت پیغام دینے کے لیے جا رہا ہوں. آپ لوگ سنیں گے. مکھیا جی جن کے یہاں یہ پروگرام ہو رہا ہے، مائک والے آپ تھوڑا آواز کو بڑھائیے بھائی، پوری طاقت ہم کو لگا کے پڑتی ہے. مکھیا جی کا یہاں یہ پروگرام ہو رہا ہے. مکھیا جی کی بیٹی رخصت ہونے والی ہے. مکھیا جی کے یہاں خوشی بھی ہے، غم بھی ہے. خوشی کیا ہے کہ جوان بیٹی کا نکاح ہو رہا ہے، آخری حق مکھیا جی ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اس لیے نبی کی سنت ادا ہو رہی ہے. خوشی کا موقع ہے. لیکن غم کا موقع ہے جب آدمی پال پوس کر کے بیٹی کو جوان کرتا ہے اور جب شادی کے بعد اسے سسرال رخصت کرتا ہے تو کلیجہ منہ کو آتا ہے، کلیجہ پھٹتا. غم کا بھی موقع ہے، خوشی کا بھی موقع ہے. اس خوبصورت پیغام کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں، لیکن آپ لوگ بیداری کا ثبوت دیجئے کہ آپ سن بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے، حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی. پوچھا عائشہ سب سے اچھی عورت کون ہوتی ہے، سب سے اچھا مرد کون ہوتا ہے؟ کہا یا رسول اللہ اس میں بھی پوچھنے کی بات ہے. سب سے اچھی عورت وہ ہوتی ہے جو سسرال کی تعریف کرے. سب سے اچھی عورت وہ ہوتی ہے جو شوہر کی تعریف کرے، شوہر کی خدمت کرے. سب سے اچھی عورت وہ ہوتی ہے جو ساس سسر کی شکایت نہ کرے. سب سے اچھی عورت وہ ہوتی ہے جو سوتےلے بچے کے ساتھ اچھا سلوک کرے. سب سے اچھی عورت یہ ہوتی ہے، اس سے بڑھ کر کے کوئی عورت نہیں ہوتی. اس موقع سے اللہ کے رسول نے فرمایا اے عائشہ تو نے صحیح کہا، تجھ سے بہتر کوئی عورت نہیں، مجھ سے بہتر کوئی مرد نہیں. آدائے رسالت جو آدائے رسالت نے جو الزام لگایا، خالق نے تجھے اس سے بری کر کے دکھایا. رتبہ تیرا اللہ نے یوں جگ میں بڑھایا، ناموں سے رسالت تجھے مولا نے بنایا. رتبہ ہے بڑا تیرا اور تیری شان بڑی ہے. اے مادر امت میرا ایمان یہی ہے. اے مادر امت میرا. فاطمہ کا نکاح ہو رہا ہے، علی سے نکاح ہو رہا ہے. اللہ کے رسول نے فاطمہ کو 2 نصیحت فرمائی، علی کو 1 نصیحت فرمائی. بیٹی علی کے یہاں رخصت ہو گئی، علی رخصت کر کے لے جا رہے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو 2 نصیحت فرمائی اور داماد کو 1 نصیحت فرمائی. سننے کے لیے مکمل تیار ہیں انشاءاللہ. فاطمہ کو نصیحت فرمائی. پہلی نصیحت، بیٹی میں تمہارا باپ ہوں، علی تمہارے شوہر ہے.
علی تمہارے شوہر ہیں، میں تمہارا باپ ہوں، میرے گھر اگر آؤ گی تو علی کی اجازت کے بغیر مت آنا، جب علی اجازت دے دے تب میرے گھر آؤ گی، اگر علی سے اجازت نہیں لیا اپنی مرضی سے آ گئی، مجھے پتا چل گیا شوہر نے اجازت نہیں دیا تھا، بغیر اجازت کے اپنی مرضی سے آ گئی، بیٹی میں تمہارے لیے دروازہ بند تو کر سکتا ہوں، کھول نہیں سکتا۔ پہلی نصیحت بیٹی کو فرمائی۔ دوسری نصیحت فرمائی کہ بیٹی میں تمہارا باپ ہوں اور علی تمہارے شوہر ہے، علی کو ناراض مت کرنا، ناراض کرو گی معافی مانگ لینا، اگر تم نے علی کو ناراض کیا معافی نہیں مانگی علی نے تمہیں معاف نہیں کیا، بیٹی اگر تو مر گئی میں زندہ رہا میں تمہاری نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، نہ پڑھوں گا نہ تمہاری نماز جنازہ پڑھاؤں گا۔ بیٹی کو دو نصیحت فرمائے، علی کو ایک نصیحت فرمائی۔ علی پتا ہے یہ فاطمہ کون ہے؟ یہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میری آنکھ کا نور ہے، میرے دل کا سرور ہے، جب اسے کوئی تکلیف پہنچاتا ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، جب مجھے تکلیف ہوتی ہے تو اللہ کو تکلیف ہوتی ہے، اللہ اپنی تکلیف کو تو گوارا کر لیتا ہے، نبی کی تکلیف کو گوارا نہیں کرتا۔ غیبت میں سب سے آگے یہ عورت کی ذات ہے، چگلی تو ان کے سامنے بس دال بھات ہے، غیبت میں سب سے آگے یہ عورت کی ذات ہے، چگلی تو ان کے سامنے بس دال بھات ہے، سینے میں ان کے دین کی عظمت نہیں رہی، فاطمہ سے اب کوئی عورت نہیں رہی، دنیا میں عورتوں کی کوئی عزت نہیں رہی، فاطمہ سے اب کوئی عورت نہیں رہی۔ عمر کی بیٹی ہیں، حفصہ نام ہے، نبی کی بیوی ہیں، عمر کی بیٹی ہیں، نبی کو ناراض کر دیا، نبی نے طلاق دے دیا، عمر آئے ہاتھ جوڑ کر کے معافی مانگنے لگے کہ یا رسول اللہ غلطی میری بیٹی نے کی ہے، معافی میں مانگتا ہوں، میری بیٹی کو معاف کر دیجئے۔ نبی نے دوبارہ نکاح میں لوٹا لیا، پرائیویٹ میں اپنی بیٹی کو بلایا، کہا پیاری بیٹی ایک بار تم سے غلطی ہوئی، نبی کو ناراض کیا، میں نے معافی مانگی، میری خاطر نبی نے تمہیں معاف کر دیا، بیٹی آئندہ اگر کبھی بھی نبی کو ناراض کیا میں عمر بھر تم سے بات نہیں کروں گا۔ اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو پتا کیا کرتی تھی، میرے آنے سے پہلے کیا چپ کے پڑھتی تھی، بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا، دل عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ۔ چوتھی مثال لا رہا ہوں، طبیعت سے آپ سن رہے ہیں، امید نہیں تھی، اللہ آپ کی دنیا بھی بنائے آپ کا دین بھی بنائے۔ نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں، بغداد میں باپ اپنی بیٹی کو، جوان بیٹی کو شادی کے بعد رخصت کر رہا ہے، پرائیویٹ میں بلایا، بیٹی کو کیا نصیحت کی ہے، اگر آپ نے اس کی حفاظت کر لی تو آپ کی بیٹی بھی سسرال میں آباد رہے گی۔ نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں، بیٹی کو بلایا پرائیویٹ میں کہ میری پیاری بیٹی سسرال جا رہی ہے، باپ کے گھر کو جانتی ہو سسرال کو جانتی نہیں ہو، بیٹی کان کھول کر کے میری نصیحت یاد رکھو، سنو، عمر بھر یہ نصیحت تمہیں کام آئے۔ بیٹی سسرال جا رہی ہو، رانی مت بننا، نوکرانی بن جانا۔ سسرال جا رہی ہو، سسرال میں رانی مت بننا، نوکرانی بن جانا، تمہارا شوہر تمہارے لیے نوکر بن جائے گا۔ دوسری نصیحت کہا کہ بیٹی شوہر کے لیے بستر بن جانا، سسرال جا رہی ہو، شوہر کے لیے بستر بن جانا، تمہارا شوہر تمہارے لیے ستون بن جائے گا، تم کو سنبھالنے والا بن جائے گا۔ تیسری نصیحت کو ذرا کان کھول کر کے سنیے گا، کتنی پیاری نصیحت ہے۔ باپ نے بیٹی سے کہا ہے کہ بیٹی شوہر کے ساتھ
घूमने फिरने के लिए बाहर हमेशा मत निकलना। शौहर के साथ घूमने फिरने के लिए हमेशा बाहर मत निकलना, उसको तुमसे दुश्मनी हो जाए। बेटी शौहर से दूर दूर भी मत रहना, वरना वो तुमको भूल जाएगा। आखिरी नसीहत बाप ने क्या किया है वो मैं आपको सुना रहा हूँ। बेटी से कहा कि बेटी ससुराल जा रही हो, शौहर की नाक की हिफाजत करना, शौहर की आंख की हिफाजत करना, शौहर के कान की हिफाजत करना। बेटी ने पूछा शौहर की नाक, शौहर की आंख, शौहर के कान कैसे हिफाजत करूंगी? कहा कि बेटी गुनाह मत करना, वरना गुनाह की बदबू तुम्हारे शौहर की नाक में पहुंच जाएगी। गुनाह मत करना कि नाक की हिफाजत। बेटी गलत बात मत बोलना, वरना ये गलत बात तुम्हारे शौहर के कान में पहुंच जाएगी। कान की हिफाजत है, गलत बात मत बोलना। आंख की हिफाजत क्या है बेटी ने पूछा, तो बाप ने कहा कि बेटी बन सवर करके रहना, शौहर के सामने बन सवर करके रहना, ताकि शौहर जब तुम्हें देखे तो उसकी आंख भी ठंडी हो, उसका दिल भी खुश हो जाए। जा जा बेटी अज ससवार उजिया के रही हो बटिहा प्यार, मत रखी हो सासू से फूकी फूकी के रखी हो पे, रोज पढ़ी हो बेटी कुरान, रोज करी हो ताज़ा ईमान। आखिरी नमूना सुना रहा हूँ, इस पैगाम को खत्म कर रहा हूँ। आप तबीयत से सुन रहे हैं, अल्लाह हमारे सुनाने को आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। नमूना देने के लिए जा रहा हूँ। आजमगढ़ में मुशायरा हो रहा है, 2 शेर पढ़ा गया, सारा मजमा रोने लगा। वो 2 शेर क्या थे, वो 2 मिसरे क्या थे, और मजमे के रोने की क्या वजह थी, वो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। गरीब की बेटी है, शादी के बाद रुखसत हो रही है, नया कपड़ा भी नहीं है, जेवर भी नहीं है, जेवर भी नहीं है, नया कपड़ा भी नहीं है। लोग आते हैं कहते हैं कि कैसी गरीब बच्ची है, कैसी गरीब लड़की है, शादी के मौके से भी इसको कपड़ा नसीब नहीं है, जेवर नसीब नहीं है। बाप को देखा नहीं गया, बाप ने बेटी को बुलाया, बुला करके कहा कि बेटी घबराने की बात नहीं है, तुम ससुराल जा रही हो, तुम्हारे साथ जेवर नहीं है, खुदा तुम्हारे साथ है। बेटी से कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, ससुराल जा रही हो, बेटी मेरी दाढ़ी की लाज तुम्हारे हाथ में है, जेवर जो नहीं है तो खुदा साथ है बेटी, खुदा साथ है बेटी, जेवर जो नहीं है तो खुदा साथ है बेटी, खुदा साथ है बेटी, जेवर जो नहीं है तो, जेवर जो नहीं है तो खुदा साथ है बेटी, लाजिस मेरी दाढ़ी की तेरे हाथ है बेटी, तेरे हाथ है बेटी। ये तो दुल्हन के हवाले से पैगाम था, खत्म हो गया। दुआ कीजिए अल्लाह दुल्हन को भी कबूल फरमाए और दुल्हन के लिए इस पैगाम को भी कबूल फरमाए। दूल्हा के वास्ते जो कल नौशा आएंगे उनके वास्ते पैगाम दे रहा हूँ, आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? गलती से बूढ़े लोग हाथ मत उठाइएगा, आपकी दोबारा शादी होने वाली नहीं, हाँ जन्नत में होगी। नमूना देने के लिए जा रहा हूँ। हजरत उमर ने एक आदमी से नसीहत की कि मियाँ बीवी में कभी झगड़ा नहीं होगा। इलाज बताने के लिए मैं जा रहा हूँ। मियाँ बीवी में कभी झगड़ा नहीं होगा। हजरत उमर ने कहा बीवी के 4 एहसान को अगर याद रखोगे कभी झगड़ा नहीं होगा। बीवी का 4 एहसान याद रख लो, कभी झगड़ा नहीं होगा। हजरत उमर ने फरमाया पहला एहसान है, बाप ने रानी बना करके भेजा है, ससुराल में रानी बना करके भेजा है, लेकिन बाल बच्चे की मोहब्बत में नौकरानी बन गई। इस एहसान को अगर शौहर याद रखे तो कभी झगड़ा नहीं होगा। बाल बच्चे की मोहब्बत में नौकरानी हो गई, क्या बना रही है? खाना बना रही है, धूप है, पंखा नहीं है, लाइट नहीं है, पसीना अलग छूट रहा, चूल्हे पर बैठी हुई है, खाना बन रहा है, रात का खाना अलग, दोपहर का खाना अलग। अगर खाना बनाना आसान है तो एक दिन बना करके देखिए, बाप से भेंट हो जाए। इस एहसान को अगर शौहर याद रखे कभी झगड़ा नहीं होगा। दूसरा एहसान औरत का, रानी बन करके आई थी,
बाल बच्चे की मोहब्बत में भंगन हो गई, पखाना भी काट रही है, पेशाब भी काट रही है। शौहर के बच्चे के बाप को पेशाब से बदबू आ रही है, पेशाब की बदबू आ रही है, भाग रहा है, पखाने की बदबू आ रही है, भाग रहा है। औरत का हाल है, ठंडी का जमाना है, बच्चे ने पेशाब कर दिया, सूखे में बच्चे को सुला रही है, पेशाब में खुद सो रही है। इस एहसान को अगर याद रखेंगे कभी झगड़ा नहीं। तीसरा नमूना दे रहा हूं कि जब आती है लड़की ससुराल तो शौहर का भी कपड़ा धोती है, बच्चे का भी कपड़ा धोती है, पखाने वाला कपड़ा होता है, पेशाब वाला कपड़ा होता है, सबको धोती है। कभी गाली नहीं बोलती, कभी नाक नहीं धोती है, कभी सर नहीं पटकती है, मोहब्बत में धो रही है। शौहर का कपड़ा धो रही है, शौहर का कपड़ा धो रही है, बाल बच्चे का कपड़ा धो रही है, सबका कपड़ा धो रही है। बाल बच्चे की मोहब्बत में, शौहर की मोहब्बत में धोबन बन गई। इस एहसान को अगर याद रखेंगे कभी झगड़ा नहीं होगा। आखिरी एहसान बताने के लिए जा रहा हूं। जब बीवी आती है ससुराल तो शौहर चला जाता है दिल्ली पंजाब चला गया। अब 6 महीने के बाद लौट करके आ रहा, कमा करके आ रहा, सीजन काट करके आ रहा है। जिस हाल में घर को छोड़ करके गया था उसी हाल में घर को पा रहा है। बीवी घर की भी हिफाजत कर रही है, बच्चे की भी हिफाजत कर रही है। शौहर की मोहब्बत में, बच्चे की मोहब्बत में चपरासन हो गई। इस एहसान को अगर याद रखेंगे कभी झगड़ा नहीं होगा। माना के सितमगर है, जालिम है, कातिल है, सौ खूबियां फिर भी है इस दुश्मन जानी में, सौ खूबियां फिर भी है इस दुश्मन जानी में। दूसरी मिसाल दे रहा हूं। मुरीद आया पीर के पास मुरीद आया और पीर की जो बीवी थी बहुत बदसूरत थी और बहुत गाली बोलने वाली थी। मुरीद को बड़ा तरस आया कि आप पीर साहब हैं, दुनिया को नसीहत करते हैं और बीवी आपकी गाली बोलती है, बदसूरत भी है, बदमिजाज भी है, इसको छोड़ क्यों नहीं देते? तो पीर ने 3 नसीहत फरमाई, मैं आपको रखने के लिए जा रहा हूं, अल्लाह करे इसकी हिफाजत हो जाए और ये जलसा कबूल हो जाए। पीर ने 3 बातें की। मेरी बीवी बदसूरत है, मैं फिर भी निभा रहा हूं। मेरी बीवी बदमिजाज है, 3 वजह से निभा रहा हूं। इसने कोई नेकी की थी इसलिए इसको अच्छा शौहर मिल गया, मुझसे कोई गुनाह हो गया था इसलिए ऐसी बीवी मिल गई। दूसरा जुमला जो कहा वो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। मुरीद ने कहा है कि इसको छोड़ क्यों नहीं देते? तो पीर ने कहा कैसे छोड़ दें, इसमें अगर बुराई है तो अच्छाई भी है। मैं इसे जिस कोने में बिठा करके जाऊंगा, अगर 50 साल के बाद भी आऊंगा तो इसकी अपनी आबरू खराब नहीं करेगी, इस वजह से इसे नहीं छोड़ा। कहा कि छोड़ क्यों नहीं देते, गाली बोलती है। तो पीर ने कितना प्यारा जुमला कहा है, मैं इसलिए नहीं छोड़ता हूं, अगर इसे छोड़ दूंगा और इसने शादी नहीं की दूसरी तो मुसीबत उठाएगा, और दूसरे से शादी कर लिया तो दूसरा मुसीबत उठाएगा। मैं नहीं चाहता कि खुद मुसीबत से अपने को निकालूं और दूसरे को मुसीबत में डालूं। तीसरी नसीहत मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। दुल्हन और दुल्हा का क्या रिश्ता होता है वो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं कुरान के हवाले से। कुरान ने दूल्हा को क्या नसीहत किया है, खुदा ने दुल्हन को क्या नसीहत किया है, इसी पर मेरा पैगाम खत्म हो रहा है। आप लोग मुकम्मल सुनने के लिए तैयार हैं? आप जाइए इंशाल्लाह। आखिरी पैगाम मैं आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। खुदा ने दुल्हन को क्या नसीहत किया, खुदा ने दूल्हे को क्या नसीहत किया। दूल्हे से कहा कि तुम्हारी ये जो बीवी है तुम्हारे लिए कपड़ा है। दुल्हन से कहा कि तुम्हारा जो ये शौहर है तुम्हारे लिए कपड़ा है। कपड़ा क्यों कहा, लिबास क्यों कहा? 6 वजह से कहा। इन वजहों को बताता हूँ, पैगाम को खत्म कर रहा हूँ। आप अक्लमंद आदमी हैं, ठोकर खाना आपका मुकद्दर नहीं है। इंशाअल्लाह आप नसीहत पकड़ेंगे, आज के बाद ठोकर नहीं खाएंगे। दूल्हा के लिए कपड़ा और दुल्हन के लिए लिबास। क्या मतलब हुआ? लिबास से आदमी का ऐब छुपा रहता है, और जब लड़के की शादी लड़की से होती है, वो दूल्हा बनता है, ये दुल्हन बनती है, तो दुल्हन से दूल्हा का ऐब छुप जाता है और दूल्हा का ऐब दुल्हन से छुप जाता है। इसलिए ये उसके लिए लिबास हो। दूसरी वजह, जब ये लिबास होता है तो गर्मी में आदमी को सब्र होता है। जब ये लिबास होता है तो आदमी को ठंडी में सब्र होता। अगर ये लिबास नहीं होता तो आदमी को सब्र नहीं होता। दुल्हा दुल्हन के बगैर सब्र नहीं कर सकता।
दुल्हा को दुल्हन के बगैर सबर नहीं होता और दुल्हन को दूल्हा के बगैर सबर नहीं होता, इसलिए कहा ये उसके लिए लिबास, वो उसके लिए लिबास। तीसरी मिसाल दे रहा हूं कि मैं कपड़ा पहन करके आपके सामने बैठा हूं, खूबसूरत नजर आ रहा हूं, और बीवी शौहर के लिए, शौहर बीवी के लिए कपड़ा है, क्या मतलब है? जिसको बीवी नहीं होती वो खूबसूरत नहीं होता, जिसको बीवी होती है वो खूबसूरत होता है, खूबसूरत होता है, और जिसको दूल्हा होता है वो दुल्हन खूबसूरत होता है। चौथी बात बता रहा हूं, ये लिबास है मेरे मुताबिक है। अगर ये बड़ा होता, अगर छोटा होता, इसको उठा करके मैं फेंक देता। जब दुल्हन का मिजाज शौहर से मिलता है तो निभाव होता है, जब दूल्हे का मिजाज दुल्हन से मिलता है तो निभाव हो जाता है। आखिरी नुक्ते की बात बता रहा हूं, ये कपड़ा है मेरे ताबे है, मैं चाहूंगा खोलूंगा, मैं चाहूंगा इसको पहनूंगा। दुल्हन दुल्हा के लिए लिबास है, क्या मतलब हुआ? दुल्हन जब दुल्हा के ताबे रहेगी तो ये भी आबाद रहेगी, वो भी आबाद रहेगा। मैं तेरा दिल हूं तो धड़कन है, मैं चेहरा हूं तो दर्पण है, मैं प्यासा हूं तो सावन है, मैं तेरा शाहजहां तू मेरी मुमताज महल, ओ मेरी जाने गजल, ओ मेरी जाने गजल। आखिरी वजह बता रहा हूं, जब दुल्हा और दुल्हन का रिश्ता तो जिसमें एक जान की तरह होता है तो यहाँ भी आबाद होता है, वहाँ भी मुबारकबाद होता है। इंशाअल्लाह इस रिश्ते को के लिए दुआ करेंगे, इसके आगाज को अल्लाह कबूल फरमाए, इसके अंजाम को अल्लाह कबूल फरमाए, दोनों को आबाद करे, दोनों को मुबारकबाद करे, दोनों को नेक साले औलाद अता फरमाए। दो तीन मिसालें और रह गई हैं, उनको आपकी इजाजत होती है मैं देता हूँ। आप लोग सुनने के लिए तैयार नहीं? हाथ लाइए इंशाअल्लाह। सुनने के लिए तैयार नहीं? दोनों हाथ उठाया, रौंग जा रहे, जबान की रफ्तार से धोखा खा रहे। मिसाल दो तीन मिसाल दे रहा हूँ, आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। एक बादशाह ने 4 शादी की, 4 शादी की। ये मालूम करने के लिए ये औरत कैसी है, वो औरत कैसी है, वो अच्छी है, ये बुरी है, ये अच्छी है, वो अच्छी है, उसकी तबीयत कैसी है, इसकी तबीयत कैसी है, इसका मिजाज कैसा, उसका मिजाज कैसा। 4 शादी की। जब सुबह हो गई तो इस बीवी से पूछा, सुबह हो गई? क्या तुम्हें कैसे पता चला? क्या हाँ, मुंह में पान था, पान का मजा बदल गया, इससे पता चला सुबह हो गई। दूसरी बीवी से पूछा, सुबह हो गई? कहा हाँ सुबह हो गई। कैसे? कहा कि लालटेन की रोशनी धीमी पड़ गई, इससे पता चला सुबह हो गई। तीसरी बीवी से पूछा, ये बताओ सुबह हो गई है? कहा सुबह हो गई। कैसे पता चला? कहा कि नाक में जो नक थी वो ठंडी पड़ गई, इससे पता चला सुबह हो गई। पता चला बहुत नफीस मिजाज की है, बहुत साफ सुथरा दिल वाली है, साफ सुथरा मिजाज वाली है, सीरत वाली है, बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छी बीवी है। चौथी के पास आया और पूछा कि सुबह हो रही है? कहाँ सुबह हो गई। कहा कैसे पता चला? अब पेशाब आ रहा है, पखाना आ रहा है। एक औरत के 4 शौहर, बादशाह के कान खड़े हो गए। कहीं भी एक मर्द की 4 बीवी हो सकती है, लेकिन एक औरत के 4 शौहर, ये कैसे हुआ? बुलाया। अब औरत दरबार में खड़ी है, पूछा कि तुम्हारे 4 शौहर? कहाँ 4 शौहर? बादशाह को और ताज्जुब हुआ, किस कदर पागल औरत है, और बेशर्मी के साथ बोल रही है कि मेरे 4 शौहर हैं। अब तुम्हारे 4 शौहर कैसे हैं? कहा जलसा में गई थी, मुकर्रीर से सुना था लोग क्यों जिना करते हैं जब 4 शादी की जाती है। तो मर्द के लिए कहा था कि औरत के लिए कहा? उससे आगे मैंने सुना ही नहीं। तीसरी मिसाल लेकर के आ रहा, बेटी बदसूरत है, गाली बोलने वाली है, कहीं से रिश्ता नहीं आ रहा। बदसूरत लड़की है, गाली बोलती है, कहीं से रिश्ता नहीं आ रहा। बाप ने सोचा कि कहाँ रिश्ता उसका ढूंढेंगे, नाबीना से रिश्ता करा दिया, जिसके लिए रात भी बराबर दिन भी बराबर। डॉक्टर आया, ऑपरेशन करने वाला, आंख का ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर आया, तो उस नाबीना के ससुर से लोगों ने कहा कि ऑपरेशन करा दीजिए, बेचारे की आंख हो जाएगी। कहा ना बाबा, अगर मैंने ऑपरेशन कराया और इसको आंख हो गई तो मेरी बेटी को छोड़ देगा। आखिरी मिसाल दे रहा हूं, इस पर इस पैगाम को खत्म कर रहा हूं। दुल्हन आई है ससुराल में, बात नहीं करती है, खामोश रहती है, धूम तराबी में चल रही है, बात नहीं कर रही है। एक चिल्ला गुजर गया, अब समाज से शिकायत आने लगी कि कैसी बहू करके लाई है, ये तो बोलती ही नहीं है, इसके मुंह में ज़बान ही नहीं। तो सास ने बहू से कहा कि तू बोलती क्यों नहीं है? कहा कि हाँ आइंदा कल से बोलूंगी। तो सास को बुलाया, कहा मैं खास बात आपसे करना चाहती हूँ। सास ने भी सोचा एक चिल्ला पूरा करके बोल रही है, पता नहीं क्या बोलेगी।
کہا کیا بولنا چاہتی ہو؟ کہا کہ اگر تمہارا بیٹا مر گیا تو میرا دوسرا نکاح کراؤ گی کہ نہیں کراؤ؟ اور تمہارے بولنے سے نہ بولنا ہی بہتر۔ بیٹا کے پاس سالن آیا کھانا کھانے کے لیے، جب کھاتا تو کیسا بیکار سالن بنایا، کون بنایا ہے؟ تو پتا چلا ماں نے بنایا۔ کہا ماں بوڑھی ہو گئی ہے، تم کو سالن بنانے کے لیے نہیں آیا؟ تو ماں نے کہا کہ مجھے کیوں ڈانٹ رہے ہو، تیری بیوی نے بنایا۔ اب کیا سالن ہے، کیا مزہ آ رہا ہے، باپ جنم میں پہلی مرتبہ یہ سالن کھا رہا ہوں، اتنا مزیدار سالن تو کبھی میں نے کھایا۔ تو ماں نے ایک مصرع پڑھا، زن مریدوں کی کمی نہیں غالب، زن مریدوں کی کمی نہیں غالب، ایک ڈھونڈو تو ہزار ملتے ہیں، ایک ڈھونڈو تو ہزار ملتے ہیں۔ داماد آیا سسرال، ساس نے کھچڑی بنا کر کے دی، داماد میرا کیسی کنجر ہے، مکھی چوس ہے، مرغا ذبح نہیں کیا، کھچڑی پکا دیا۔ تو بڑھیا نے ہوشیاری سے کہا کہ بیٹا یہ کھچڑی ہے، امیر بھی کھا لیتے، غریب بھی کھا لیتے، اور پیٹ بھی خراب نہیں ہوتا۔ کہا کہ سب کچھ نہیں ہے، مرغا بچانے کی پلانی۔ کہا کہ اگر گھی دے دیا تھا، اگر کھچڑی دیا تھا تو گھی بھی دے دیتی۔ اب بڑھیا گھی لایا، چرا کر کے رکھا تھا، لایا ڈھکن کھول کر کے جب گھی ڈالا تو گھی زیادہ گر گیا۔ اب بڑھیا نے سوچا کہ سارا گھی تو دمادی کھا جائے گا، اس نے دماغ لگایا، کہا کہ بیٹا اکیلے کھانے سے برکت نہیں ہوتی ہے، مل بانٹ کر کے کھانے میں زیادہ برکت ہے۔ سمجھ میں آ گیا یہ اکیلا کھانے نہیں دے گی، کہا کہ آپ تو میری ماں کی طرح ہو، کھا لو، کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ بڑھیا نے دیکھا کہ داماد کی طرف گھی زیادہ ہے، دماغ لگایا کہ گھی کو ٹالنا۔ کہا کہ بیٹا میں تم سے ناراض ہوں، فلاں مہینے میں میری بیٹی کو یہ تکلیف دیا ہے، یہ تکلیف دیا ہے، یہ تکلیف دیا، سارا گھی لگا۔ داماد نے سوچا کہ بڑھیا ہے کہ عجیب ہے کہ عجوبہ۔ داماد نے کہا کوے سے زیادہ کوے کا بچہ چالاک ہوتا ہے، اگر میں نے وہ دکھ دیا ہے، وہ دکھ دیا ہے، وہ دکھ دیا، یہ سکھ بھی دیا ہے، یہ سکھ بھی دیا ہے، یہ سکھ بھی دیا ہے، سارا گھی ڈال لیا۔ دکھ سکھ کو ملانا پڑتا ہے تب زندگی کرتی ہے۔ خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے، خدا جب حسن دیتا ہے، خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے، قدم تھم تھم کے پڑتے ہیں، کمر بل کھا ہی جاتی ہے۔ آخری مثال آپ بھی سوچیں گے آخر کر کے جنازہ ہی پڑھ دے گا، آخری مثال دے رہا ہوں اس حوالے سے۔ ایک بادشاہ کو ایک سے زیادہ بیوی، لیکن سب سے زیادہ کالی بیوی کو چاہا۔ جو خوبصورت بیوی ہے اس پر نگاہ کرم نہیں ہے، نگاہ کرم کالی لڑکی پر ہے، کالی بیوی، کالی کلوں کی لڑکی پر۔ سب نے ملامت کیا کیسا تو بادشاہ ہے، حسین حسین حور پر تمہاری نگاہ نہیں ہے، اس چڑیل کو تو دل دے کر کے بیٹھا ہے، تیرا دل ہے کہ دیوار ہے، کیا چیز ہے؟ اس نے کہا کہ اچھا امتحان کرا دیتا، امتحان کرا دیتا۔ ساری بیویوں کو جمع کیا، کہا کہ آج میرا دل تم لوگوں سے خوش ہو گیا، مانگو کیا مانگتے ہو، میں نے آج خزانہ کھول دیا، جس کو جو لینا ہے لے لو۔ کسی بیوی نے سونا پر ہاتھ مارا، کسی بیوی نے چاندی پر ہاتھ مارا، کسی بیوی نے کپڑے پر ہاتھ مارا، جس کو جس پر موقع ملا اس پر ہاتھ مار دیا۔ ایک لڑکی کھڑی ہے جس پر وہ عاشق تھا، کالی جو لڑکی ہے، کوئلہ جو ہے وہ بالکل کھڑی ہے، کسی پر ہاتھ مارنے کے لیے تیار ہے۔ بادشاہ نے کہا سب نے لوٹ لیا، کھڑی کھڑی کیا دیکھ رہی ہے؟ کہا اجازت دو، میں بھی کچھ لینا چاہتی ہوں۔ کہا اجازت ہے؟ کہا کہ جو میں لینا چاہتی ہوں وہ دے دو گے؟ کہا کہ ہاں مکمل دے دوں گا۔ لڑکی نے بادشاہ کے سر پر ہاتھ رکھ دیا، جسے بادشاہ مل گیا اسے بادشاہت مل گئی، وہ بے وقوف تھی گھاٹے میں گئی، میں نفع میں گئی، میں عقل بند تھی۔ حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل، حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل، حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل، حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل،
حسن صورت چند روزہ حسن سیرت مستقل، حسن صورت چند روزہ حسن سیرت مستقل، اس سے خوش ہوتی ہے آنکھیں، اس سے خوش ہوتا ہے دل، اس سے خوش ہوتی ہے آنکھیں، اس سے خوش ہوتا ہے دل۔ جوانوں کے حوالے سے ایک پیغام دوں گا، آپ کا جلسہ ختم ہو جائے گا۔ 2 سے 3 منٹ سننے کے لیے تیار ہے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ہمارے جوان اگر ترقی کرنا چاہتے ہیں آپ کو 2 کام چھوڑنا پڑے گا۔ ہاتھ اٹھائیے، بوڑھے لوگ ہاتھ مت اٹھائیے گا، آپ جنت میں جوان ہوں گے۔ دوسری غلطی ہو گئی، معافی ہے، تیسری غلطی مت کیجیے گا۔ تو ہمارے جوانوں کے حوالے سے 2 پیغام، آپ شراب چھوڑ دیجئے اور زنا چھوڑ دیجئے، دنیا آپ کے پیچھے ہوگی، کوئی آپ کا ہاتھ نہیں ملا سکتا، اللہ آپ کے مستقبل کو روشن فرما دے گا۔ نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں، یوسف علیہ السلام جیل میں ہیں، جیلر کہتا ہے کہ مجھے آپ سے محبت کر، محبت مجھ سے مت کرنا، میرے باپ نے مجھ سے محبت کیا تھا، بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، میری پھوپھی نے مجھ سے محبت کیا تھا، میرے اوپر چوری کا الزام لگا، زلیخا نے مجھ سے محبت کیا، میں جیل میں سزا کاٹ رہا ہوں، محبت کرنا ہے تو اللہ سے کرنا، مجھ سے مت کرنا۔ یوسف علیہ السلام پر زلیخا عاشق ہو گئی، 7 دروازے بند کر دیے، کہا آؤ مجھ سے زنا کرو۔ یوسف تمہاری ناک کتنی خوبصورت ہے، تلوار معلوم ہوتی ہے۔ یوسف تمہاری آنکھ کتنی خوبصورت ہے، ہرن کی آنکھ معلوم ہوتی ہے۔ یوسف تیری گردن کتنی خوبصورت ہے، چاندی کا لوٹا معلوم ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اے زلیخا تو دھوکے میں ہے، جب آدمی زندہ ہے تو یہ تلوار، یہ ناک تلوار کی طرح ہے، جب آدمی زندہ ہے تو یہ آنکھ ہرن کی آنکھ ہے، جب آدمی زندہ ہے تو یہ گردن لوٹے کی طرح ہے، چاندی کے لوٹے کی طرح ہے، لیکن جب آدمی مر جاتا ہے تو انسان کا جسم قبر کے کیڑے کی غذا ہے، اس سے آگے کچھ نہیں۔ زلیخا نے 7 دروازے بند کر دیے، 7 دروازہ بند کر دیا، کپڑا اتار کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے آ گئی کہ میری حاجت پوری کرو۔ یوسف علیہ السلام نے اللہ کی پناہ مانگی، مجھے جیل جانا پسند ہے لیکن جہنم میں چلنا گوارا نہیں۔ 7 دروازے بند ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، ایک دروازہ کھلا ہوا، 7 دروازے بند ہیں، کہا کہ نہیں ایک دروازہ کھلا ہوا، کہا 7 دروازے بند ہیں، کہا نہیں ایک دروازہ کھلا ہوا، کہا کون سا دروازہ کھلا ہوا، کوئی دروازہ کھلا ہوا نہیں، کہا تمہارے 7 دروازے بند ہیں لیکن خدا کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ نیکی پہ جس بشر کی جوانی گزر گئی، نیکی پہ جس بشر کی جوانی گزر گئی، نیکی پہ جس بشر کی جوانی گزر گئی، یہ سچ ہے اس بشر کی یہ سچ ہے اس بشر کی ضعیفی سنور گئی، یہ سچ ہے اس بشر کی ضعیفی سنور گئی، خم کھاتی ہے بڑھاپے میں اس واسطے کمر، خم کھاتی ہے بڑھاپے میں اس واسطے کمر، خم کھاتی ہے بڑھاپے میں اس واسطے کمر، جھک جھک کے ڈھونڈتی ہے جھک جھک کے ڈھونڈتی ہے جوانی کدھر گئی، جھک جھک کے ڈھونڈتی ہے جوانی کدھر گئی۔ آخری مثال دے رہا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک صحابی آیا، آپ لوگ تھک تو نہیں گئے؟ ایک صحابی آیا کہ یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، کہ کلمہ پڑھ لو مسلمان ہو جاؤ، کہ میری ایک غلط عادت ہے، کہ کیا عادت ہے؟ میں زنا کرتا ہوں، روز کرتا ہوں، آپ اجازت دو زنا کرنے کی تب میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ صحابہ کو بڑا تعجب ہوا، کتنا ڈھیٹ آدمی ہے، زنا کا لائسنس مانگ رہا، کتنا بے شرم آدمی ہے، کلمہ پڑھنا چاہتا ہے اور زنا کا لائسنس مانگ رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے شریعت بھی دی تھی اور حکمت بھی دیا تھا۔ آگے جوان گھبرانے کی بات نہیں، آؤ تم کلمہ پڑھو، میں زنا کا لائسنس دیتا ہوں۔ اب صحابہ کو بہت تعجب ہوا کہ یہ کیسی بات ہو رہی ہے، کلمہ پڑھ کر کوئی مسلمان ہونا چاہ رہا، زنا کا لائسنس مل رہا ہے۔ جوان تم
कलमा पढ़ो, मैं तुम्हें जिना का लाइसेंस देता हूँ। जवान शौक से कलमा पढ़ लेता है, एक वक्त में मुसलमान भी हो जाऊंगा और जिना करने का लाइसेंस भी मिल रहा है। जब कलमा पढ़ करके वो जवान मुसलमान हो गया, अल्लाह के रसूल ने करीब बुलाया, उसके सीने पर हाथ रखा, कहा ए जवान, मेरा एक सवाल है, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम जिना की इजाजत चाहते हो, मैं जिना की इजाजत देता हूँ। 4 औरत को छोड़ करके जिससे चाहो मुताला, वो किसी की माँ ना हो, वो किसी की बेटी ना हो, वो किसी की बीवी ना हो, वो किसी की बहन ना हो। भैया रसूल अल्लाह की इजाजत दे रहे हो या जाल में फंसा रहे हो? इसके बाद तो कोई लड़की ही नहीं बचती है। कहा जवान, मेरा एक सवाल है, अगर तुम्हारी माँ के साथ कोई जिना करे तो क्या करोगे? उसका कीमा बना दो। तुम्हारी बेटी के साथ कोई मुंह काला करे, उसको दुनिया में नहीं रहने दोगे। तुम्हारी बहन के साथ कोई मुंह काला करे, उसको फांसी पर चढ़ा दोगे। तुम्हारी बीवी के साथ कोई ऐसा करे, उसकी हस्ती को मिटा दोगे। लेकिन याद रखो, तुम जिसके साथ मुंह काला कर रहे हो वो भी किसी की माँ है, वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की बीवी है, वो भी किसी की बहन है। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया को, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया को, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई, मुझसे बुरा न कोई। इंशाअल्लाह जिना से तौबा करेगा, हाथ उठाइए। इंशाअल्लाह बिल्कुल सही जा रहा है, कोई गलत नहीं जा रहा। बस एक आखिरी पैगाम रह गया 2 से 3 मिनट का, जवानों के हवाले से आखिरी पैगाम है, इसको दे करके दुआ हो जाएगी, आपका जलसा मुकम्मल हो जाएगा। अल्लाह आपको भी कबूल करे, हमें भी कबूल करे। जिस दुल्हन के वास्ते ये जलसा सजाया गया है, उनके वास्ते दुआ कीजिए, अल्लाह उनको आबाद फरमाए, अल्लाह उनको मुबारकबाद फरमाए। नमूना देने के लिए जा रहा हूं, शराब की वजह से हराम है, चाहे उसमें नशा हो या ना हो। बहुत सारे जवान को गलतफहमी है, ताड़ी में नशा नहीं होता, बियर में नशा नहीं होता, बियर में नशा हो या ना हो, ताड़ी में नशा हो या ना हो, शराब की वजह से हराम। दूसरी वजह, पेशाब ज्यादा नापाक है या शराब ज्यादा नापाक? पेशाब को नजीस कहा जाता है और कुरान में शराब को रिजिस कहा जाता है। पेशाब से ज्यादा शराब नापाक। पेशाब अगर बदन को लग जाए, पेशाब अगर कपड़े को लग जाए, धो लेने से कपड़ा भी पाक हो जाता है, बदन भी पाक हो जाता है। लेकिन शराब अगर हलक के नीचे से आ जाए, हलक के नीचे उतर जाए तो दिल नापाक हो जाता है। तीसरे नमूने को जरा ध्यान रखने की जरूरत है। मुसलमान बेचता नहीं है, मुसलमान पीता नहीं है, मुसलमान पिलाता नहीं है, बेच रहा है। ये पैसा हलाल है या हराम है? सुअर से भी ज्यादा बदतर है। गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का प्याला मौत का करवा प्याला है, मिला है सहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। एक शराबी था, जवानी उसने बर्बाद कर ली। अब मरने का वक्त आया तो कहता कि एक गिलास दे दो, पी करके मरना चाहता, एक गिलास पी करके मरना चाहता। अगर इस वक्त भी तौबा कर लेता तो खुदा तौबा कबूल कर देता, ताना नहीं मारता। लेकिन शैतान ईमान पर हमला करता है। मरने का वक्त आया, कहता तुम शराब से डराते हो, देखो मैं शराब पी करके मरता हूँ। जैसे हलक के नीचे शराब गई, इंतकाल कर गया। हजरत थानवी ने लिखा, ये राजी नहीं था, ये पाजी था। कौम से मैं की सिफारिश क्या करूं, नेक को शैतान कर देती है ये। कौम से मैं की सिफारिश क्या करूं, नेक को शैतान कर देती है ये। एक जौहर है फकत उसमें मुफीद, खुदकुशी आसान कर देती है ये। आग लगे इंशाल्लाह, दारू नहीं पिएंगे। ये तो वो लोग हाथ उठा रहे जो पीते ही नहीं, पीने वाले हाथ उठाइए। हाँ, 2-3 आदमी हाथ उठाकर चोरी पकड़ी गई। तीसरी मिसाल आ रही है,
दो किताब है हदीस की। हम शराब को कितना हल्का समझते हैं, लेकिन कितनी भारी चीज है ये मैं आपको एक लाइन में बता रहा हूँ। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, बाल बच्चों को कामयाब करे, आपके घर से अल्लाह बीमारी को दूर फरमाए, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। ऐसे वक्त में जब दुनिया सोती आप जाग रहे, अल्लाह आपके मुकद्दर को चमकाए। तो मिसाल दे रहा हूँ, पैगाम को खत्म कर रहा हूँ। दो किताब हदीस की, एक किताब का नाम है सुनन कुबरा और दूसरी किताब का नाम है मुस्तदरक। दो किताब में एक औरत आशिक हो गई एक आबिद पर, बुलाया, कमरा बंद कर दिया, नौजवान लड़का बैठा हुआ है, शराब रखी हुई है, नंगी बैठी हुई है कि देखो मैं तुम्हें 3 काम में एक काम के लिए बुलाई हूँ, अगर नहीं करोगे चिल्ला दूंगी, आवाज लगाऊंगी, तुमको बदनाम कर दूंगी, तुम्हारी इज्जत चली जाएगी। जवान फंसा पड़ा हुआ खड़ा है, करे तो क्या करे। उधर कैदी है, बादशाह ने 4 चीजों को सामने रखा है, सूअर का गोश्त रखा है, शराब रखा है, लड़की को रखा है, जवान छोटे बच्चे को रखा है। 4 बातों में एक का मुतालबा कर रहा है, एक काम तुम्हें करना ही होगा, तब तो जान बचेगी वरना जान नहीं बचेगी। इधर इज्जत जा रही है और उधर जान जा रही है। कैदी क्या करे, इधर आबिद क्या करे। इसने सोचा कि शराब बच्चे को जान से मारूंगा ये गुनाह, सूअर का गोश्त खाऊंगा ये भी गुनाह। दिल लगे मैं उन्होंने पी, अब उनके पास क्यों कर दिल लगे, मैं उन्होंने पी, अब उनके पास क्यों कर दिल लगे। जानवर एक रह गया, इंसान रुखसत हो गया, जानवर एक रह गया, ईमान रो इंसान रुखसत हो गया। एक मिसाल इसको सुन लीजिए, एक मिसाल करके पता नहीं क्या हो रहा, या तो मेरा पंक्चर होगा या आपका पंक्चर होगा। बस एक मिसाल है, बोतल है शराब की, लेकिन उसमें रखा हुआ है पानी रखा हुआ, पानी पी रहा है, गुनाह होगा कि नहीं होगा? लिखा है फिर भी गुनाह होगा। क्यों गुनाह हो रहा भाई? शराब की बोतल जरूर है लेकिन शराब नहीं है, पानी पी रहा है, शराब नहीं पी रहा है। दुनिया को तो समझ में यही आएगा कि ये शराब पी रहा है। कितने लोगों से कहता फिरेगा कि मैं शराब नहीं पी रहा हूँ, पानी पी रहा हूँ। शराब की बोतल में अगर पानी पीता है तो गुनहगार है। आमाल मेरे अपने उस वक्त नजर आए, आमाल मेरे अपने उस वक्त नजर आए, जिस वक्त मेरा बेटा घर पी के शराब आया, जिस वक्त मेरा बेटा घर पी के शराब आया। एक जगह है वहां शराब पीनी, हाथ लाइए। नहीं, डरने की बात नहीं है, सही वो जगह है, हाथ लाइए इंशाल्लाह। डर रहे तो पता नहीं क्या होगा, नहीं सही जा रहा। एक जगह है जहां पर शराब पीना मना नहीं है, वो मैं आपको बताऊंगा। जलसा आपका खत्म, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। जलसे को आपने यहाँ तक पहुँचा दिया। 12 जब जिस वक्त बजा था तो मुझे महसूस हो गया था कि आप दुआ करने की जरूरत है, जलसा को आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपका जलसा 12 बज जाने के बाद और खूबसूरत हो गया। अल्लाह हम सबको खूबसूरत फरमाए। हमने सुना है, अल्लाह इसको कबूल फरमाए, दुनिया भी बनाए दीन भी बनाए। आमीन कहिए, बकली मत कीजिए, आसमान पर खुदा आ चुका है। आखिरी मिसाल पर इस नमूने को खत्म कर रहा हूं। एक मुसलमान आ गया, दारू की बोतल लेकर के मस्जिद आ गया। लोगों ने कहा कितना बेशरम है, तुम्हें कोई और जगह नहीं मिली थी मस्जिद आगे दारू पीने के लिए? तो कहा कि मस्जिद में भी खुदा है, मस्जिद से बाहर भी खुदा है, तुम कहाँ दारू पीने के लिए मुझे कह रहे हो? इसलिए मैं मस्जिद में आ गया। साथी शराब पीने दे मस्जिद में बैठ कर, साथी शराब पीने दे मस्जिद में बैठ कर, या वो जगह बता जहां पर खुदा नहीं, या वो जगह बता। मुसलमान मुक्तदी ने कहा कि वो जगह मैं बताता हूँ, कहाँ जाकर के दारू पियो, वहाँ खुदा नहीं है, वहाँ जाओ। काफिर के दिल में चले जाओ, वहाँ खुदा नहीं है, वहाँ जाकर के दारू पियो। मस्जिद खुदा का घर है, पीने की जगह नहीं। मस्जिद खुदा का घर है, पीने की जगह नहीं। तो काफिर के दिल में जा, वहाँ पर खुदा नहीं। उसने कहा कि काफिर के दिल को तुमने चीर करके देखा कि वहाँ खुदा नहीं? कहा हाँ, ये बात तो मैं भूल गया। क्या तुम्हारा जवाब गलत?
ایک شاعر نے بہت پیارا جواب دیا ہے، اسی جواب کو سنا رہا ہوں اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ یہاں دارو نہیں پینی ہے، وہاں جا کر کے پینا ہے۔ اس نے کہا خدا تو موجود ہے دنیا میں ہر جگہ، خدا تو موجود ہے دنیا میں ہر جگہ، خدا تو موجود ہے دنیا میں ہر جگہ، تو جنت میں جا وہاں پینا منع نہیں۔ آج لگے انشاءاللہ وہیں جا کر کے پینا ہے، نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ نہیں سیکھا انہوں نے دین رکھ کر شیخ کے گھر میں، پلے کالج کے چکر میں، مرے صاحب کے دفتر میں، پھر کیک کے چکر میں تو روٹی بھی گئی، بڑی شے کی طاقت میں تھے تو چھوٹی بھی گئی، مہمانی بات وائس کی، پھر پتلون کے چکر میں تو لنگوٹی بھی گئی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ اللهم صل على سيدنا حبيبنا شفينا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم ارحمنا وارحمهم فإنك خير الراحمين اللهم ارزقنا وارزقهم فإنك خير الرازقين اللهم اهد لنا واهد لهم فإنك خير الهادين اللهم افتح لنا وافتح لهم فإنك خير الفاتحين اللهم اصلح لنا واصلح لهم فإنك خير المصلحين اللهم اعزنا واعزهم فإنك خير المعزين۔ اے اللہ نکاح کو قبول فرما، نکاح کے دلہن کو قبول فرما، نکاح کے دولہے کو قبول فرما، نکاح کے آغاز کو قبول فرما، نکاح کے انجام کو قبول فرما، میاں بیوی دونوں کو قبول فرما، رشتے نکاح کے لیے دونوں خاندان کو قبول فرما، دونوں کو الفت محبت عقیدت ارادت سے حسن معاشرت نصیب فرما، دونوں کو ایک دوسرے سے محبت پیدا فرما، دونوں کو ایک دوسرے سے محبت عطا فرما، دونوں کو ایک دوسرے سے عقیدت عطا فرما، دونوں کو ایک دوسرے سے ارادت عطا فرما، دونوں کو ایک دوسرے سے اتحاد اور اتفاق عطا فرما۔ اللہ دونوں کو آپسی اختلاف سے، جھگڑے سے، انتشار سے قدم قدم پر مامون و محفوظ فرما، دونوں کو سکون عطا فرما، بے چینی کو دور فرما، دونوں خاندان کو آباد فرما، دونوں کو مبارکباد فرما، دونوں نئے جوڑے کو نیک صالح اولاد عطا فرما، گناہ سے دونوں کو محفوظ فرما، سکون نصیب فرما، دونوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ ہمارے بوڑھوں کو قبول فرما، ان کی عمر میں خوب خوب برکت عطا فرما، ان کا سایہ تعبیر قائم فرما، جسمانی روحانی تمام بیماریوں سے ہمارے بوڑھوں کو نجات عطا فرما، مرنے سے پہلے کلمہ اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، ہمارے جوانوں کو قبول فرما، غلط ماحول سے، گناہ سے، غلط روزی سے نکال کر دین کی حفاظت، دین کے اشاعت کے لیے قبول فرما، ہماری ماں اور بہنوں کو قبول فرما، ان کی زندگی میں دین کو داخل فرما، پردہ اور نماز کو شامل فرما، جنت جانے والی، جنت لے جانے والی بنا، فاطمہ اور عائشہ کا نمونہ بنا۔ اللہ ہمارے بچوں کو قبول فرما، سیرت اور صورت کا مالک بنا، ظاہر و باطن کا ایک اور نیک بنا، ان بچوں سے ہمارے مستقبل کو روشن فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جائز مقاصد میں 100% کامیاب فرما، دل کی مراد پوری فرما، صحت اور عافیت عطا فرما، جو مقروض ہیں انہیں قرض سے نجات عطا فرما، قرض کی ادائیگی کی صحیح صورتیں اور شکلیں پیدا فرما، جن گھروں میں لڑکیاں بے نکاحی ہیں غیب سے مناسب جوڑے کا جلد از جلد انتظام فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، صحت عطا فرما، عافیت عطا فرما۔ ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے، اپنے رسول کے دعوت کے لیے، مخلوق کی خدمت کے لیے قبول فرما، دنیا کی شرافت اور آخرت کی عزت عطا فرما، ہم سب کے حق میں خیر کے فیصلے فرما، رسوائی اور ذلت کے فیصلے نہ فرما، جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے زیادہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔